کتنی پریشانیاں اٹھا لیتے ہیں، کتنی مصیبتیں اٹھاتے ہیں۔ بیٹا بیمار ہو جائے تو اس کا غم، بیوی بیمار ہو جائے تو اس کا غم، ہم بیمار ہو جائیں تو ہمیں اپنی تکلیف، کسی کو کینسر کی بیماری، کسی کو ٹی بی کی بیماری، کسی کو ٹیومر کی بیماری، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کا اس چیز کا آپریشن، کسی کا اس چیز کا آپریشن۔ انسان اس 70 اور 80 سال کی زندگی میں کتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے، وہ تو ایک دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ سورج بھی 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان پریشان ہوگا، ہر انسان کو نفسا نفسی اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ حالت یہ ہوگی کہ باپ، ایک انسان اپنے بھائی کو دیکھے گا تو بھاگنے لگے گا، بیٹا اپنی ماں کو دیکھے گا تو بھاگنے لگے گا، ایک بیٹا اپنے باپ کو دیکھے گا تو وہ اپنے باپ سے بھی بھاگنے لگے گا، ایک شخص اپنی بیوی کو آتا ہوا دیکھے گا تو وہ بیوی سے منہ چھپائے گا۔ اپنی ارے یار یہ کر کیا رہے ہیں، اپنی اولاد کو دیکھے گا تو اپنی اولاد سے بھی پیٹھ چھپا کر بھاگے گا۔ قرآن نے اسی کا نقشہ کھینچا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ ابھی اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنے باپ و امی اور اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، وہ صاحبتی ہی اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا، وہ بنی ہی اپنی اولاد کو دیکھے گا اور بھاگے گا کہ کہیں مجھ سے یہ نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ کوئی کسی کو یاد ہی نہیں کرے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رونے لگی ایک بار، قیامت کا تصور کر کے رونے لگی۔ سنن نسائی کی روایت، اللہ کے نبی نے اپنی بیوی حضرت عائشہ کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا ما یبکیک، عائشہ تجھے کس چیز نے رلایا؟ تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آج قیامت کا تصور کر کے، میدان محشر کا تصور کر کے میں رو دی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ وہ چیز ہی ایسی ہے، قیامت کا تصور کر کے ہر کوئی روتا ہے، اس کو رونا بھی چاہیے، ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا قیامت کے دن کوئی اپنے گھر والوں کو یاد رکھے گا؟ آپ مجھے اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ کیا ایک باپ اپنے اہل و عیال کو یاد رکھے گا، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو یاد رکھے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پل صراط اور میزان، ترازو، جہاں نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ جب انسانوں کی نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی میزان کے پاس، ترازو کے قریب، وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ جرجیز کی نیکیاں تولی جائیں گی تو جرجیز یہ چاہے گا کہ جرجیز کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، چاہے میرے باپ کا پلڑا اٹھ جائے، ماں کا پلڑا اٹھ جائے، میری اولاد جہنم میں چلی جائے، میرے بیٹے جہنم میں چلے جائیں، میرے ماں باپ بھاڑ میں جائیں، لیکن میری نیکیاں زیادہ ہو جائیں اور میں جنتی ہو جاؤں، یہ تصور کرے گا انسان۔ تفسیر ابن کثیر پڑھیے، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا جب نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی نیکیاں تولی جائیں گی تو ان کی ماں مریم چھپ جائے گی، کہیں مجھ سے میرا بیٹا نیکیاں نہ مانگ بیٹھے، اور جب مریم کی نیکیاں تولی جائیں گی تو عیسیٰ علیہ السلام چھپ جائیں گے، کہیں جب عیسیٰ علیہ السلام کی نیکیاں تولی جائیں گی تو
تو مریم چھپ جائیں گی اور مریم کی نیکیاں تولی جائیں گی تو عیسیٰ چھپ جائیں گے. کہیں مجھ سے میرا بیٹا ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے, کہیں مجھ سے میری ماں ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے. اس ترازو پر اس میزان کے وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا, اور پل صراط پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا, کیونکہ پل صراط سے ہر انسان گزرے گا اور پل صراط کے نیچے جہنم ہوگی, یعنی پل صراط جہنم کے اوپر ہوگا. جس نے جیسے اچھے عمل کیے ہوں گے وہ پل صراط سے گزر جائے گا اور پار ہو جائے گا, اور جس نے دنیا میں برے اعمال کیے ہوں گے, جس نے دنیا میں برے اعمال کیے ہوں گے, اس کا کنیکشن پل صراط سے گزرتے وقت ٹوٹ جائے گا اور وہ جہنم میں گر جائے گا. پل صراط پر گزرتے وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. میرے پیارے ساتھیوں, وہ قیامت کا دن بڑا خطرناک اور ہولناک دن ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگوں کو سکون ملے گا, 7 قسم کے لوگوں کو چین ملے گا. یہ 7 قسم کے لوگ عرش اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ان کے علاوہ کسی کو بھی عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا. جن کو اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے گا بس وہی چین و سکون کے ساتھ ہوں گے, ورنہ ہر انسان پریشان ہوگا اور مصیبت میں ہوگا. وہ 50,000 سال کا دن کیسے کاٹے گا؟ وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں؟ آج ہم اپنی تقریر میں ان 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں, اور ہر آدمی جو یہاں بیٹھا ہے اس کو غور کرنا چاہیے کہ یہ 7 قسم کی خوبیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں, یہ 7 بھلائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں نہیں, یہ 7 چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں نہیں. اگر پائی جاتی ہیں تو قیامت کا دن ہمیں عرش کا سایہ ملے گا, اور اگر یہ 7 خوبیاں ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہیں تو قیامت کے دن ہمیں عرش کا سایہ بھی نہیں ملے گا. جنت اور جہنم تو بہت دور کی بات ہے, وہ تو بعد میں. ہم قیامت کے دن, مصیبت والے دن اور پریشانی والے دن میں بھی ہم نجات نہیں پا سکیں گے اگر یہ 7 خوبیاں ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہیں. وہ 7 خوبیاں کیا ہیں؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل. 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا. اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں پہلا شخص کون ہوگا؟ الامام العادل, عدل و انصاف کرنے والا امیر, عدل و انصاف کرنے والا حاکم, عدل و انصاف کرنے والا ذمہ دار, عدل و انصاف کرنے والا انسان. ہم غور کریں, عدل و انصاف کرتے ہیں؟ آپ باپ ہیں تو اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرتے ہیں؟ آپ گھر میں بڑے ہیں تو کیا اپنے چھوٹوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں؟ بیٹوں کو تو زمین اور کمرے اور روم دے دیا, بیٹی کی شادی کر دی, ایک موٹر سائیکل دے دی, اور ہم نے سمجھ لیا کہ بیٹی اب ہماری وراثت سے ہٹ گئی, نکل گئی, اور ہمیں اپنی زمین کی کوئی وراثت تو کوئی حصہ ہمیں اپنی بیٹی کو نہیں دینا, وہ تو پرائے گھر کی ہے, پرائے گھر چلی گئی. نہیں چلے گا. پہلی چیز میں ہی ہم پورے نہیں اتر رہے. قیامت کے دن عرش کا سایہ کس کو ملے گا؟ جو عدل و انصاف کرنے والا ہوگا. ہر انسان ذمہ دار ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر انسان چرواہا ہے اور اس سے اس کی چراگاہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہر انسان نگراں ہے, اس سے اس کی رعیت اور چراگاہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا. میرے بھائیوں, اگر آپ کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں, آپ نے بیٹوں کو تو وراثت دے دی, بیٹوں کو تو زمین و جائیداد کا مالک بنا دیا, لیکن بیٹیوں کو شادی کر کے ان کے گھر بھیج دیا اور اپنی وراثت میں بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا. ان کے بارے میں آپ نے لوگوں کو کچھ نہیں کہا, وصیت نہیں کی کہ نہیں, قرآن و حدیث کے مطابق میرے انتقال کے بعد وراثت تقسیم ہونی چاہیے, جتنا حق بیٹوں کا بنتا اتنا بیٹوں کو دو, جتنا بیٹیوں کا بنتا اتنا بیٹیوں کو دو, جتنا بہن کا بنتا اتنا بہن کو دو. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا.
وہ 50,000 سال کا دن ہوگا اور ہم دنیا میں عدل و انصاف نہیں کریں گے، ہمیں اللہ کے ہاں عدل سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، امیر المومنین، لیکن عدل و انصاف سے وہ کام کیا کرتے تھے۔ اپنی اولاد کے ساتھ عدل و انصاف، اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف۔ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، آپ کی پوری زندگی عدل و انصاف کے ساتھ گزری۔ حضرت نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، یہ نعمان ہے، میرا بیٹا ہے، ھذا ابنی، یہ میرا لختی جگر ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اور میرے پاس ایک باغیچہ ہے، میرے پاس ایک باغ ہے، وہ باغ میں اپنے بیٹے کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، تمہارے اور بھی بیٹے ہیں؟ فرمایا، ہاں، اور بھی بچے ہیں میرے۔ اللہ کے نبی نے کہا، کیا ان کو بھی ایک ایک باغ تحفے میں دے رہے ہو؟ حضرت بشیر نے فرمایا، نہیں اے اللہ کے رسول، میں صرف اپنے اس بیٹے کو نعمان کو دے رہا ہوں، بس اور کسی کو نہیں دے رہا ہوں، میرے اور بھی بیٹے ہیں، لیکن میں باغ صرف گارڈن باغ صرف اپنے اس بیٹے کو دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں گواہ نہیں بنتا، میں حرام اور ناجائز و ظلم و زیادتی پر گواہ نہیں بنتا، تمہیں باغ دینا تو ہر ایک بیٹے کو تحفے میں دو، اور اگر نہیں دینا ہے ان کو تو اپنے اس بیٹے کو بھی مت دو۔ حضرت نعمان کہتے ہیں کہ میرے باپ نے جب یہ سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا باغیچہ باغ دینا ہی ہے تو سب کو دو، اور اگر نہیں دینا ہے تو اپنے اس بیٹے سے بھی واپس لے لو، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ جیسے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، پھر میرے باپ نے مجھے بھی وہ باغ نہیں دیا، اور اللہ کے رسول کسی غلط چیز پر گواہ بھی نہیں بنے۔ تو عدل اور انصاف بہت ضروری ہے، عدل اور انصاف بہت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسی عورت کا قصہ آیا، ایک ایسی عورت کا معاملہ آیا جس نے چوری کی تھی، جو قبیلے بنو مخزوم کی لڑکی تھی فاطمہ۔ اس نے جو چیز چرائی تھی وہ حد کو پہنچ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ٹھیک ہے، اس عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ کہا اللہ کے نبی، بڑے امیر گھر کی لڑکی ہے اور اونچے خاندان کی عورت ہے، اگر اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا تو ہم علاقے میں کہیں نہ چہرہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں گے، ہم پورے شہر و بستی میں اور ہمارے علاقے میں ہم چہرہ دکھانے کے لائق، پورے اسلام کا جنازہ نکل جائے گا، اس لیے اللہ کے رسول اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، بہت اونچے اور عزت دار گھرانے کی عورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے زمانے کے لوگ اسی لیے ہلاک و برباد کر دیے گئے کہ ان کے یہاں جب کوئی غریب آدمی جرم کرتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی، اور جب ان کے امیر کوئی غلط کام کیا کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اسی دوگلی پالیسی نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ لہذا ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہوگا، امیر گھر کی لڑکی ہے پھر بھی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور قبیلے بنو مخزوم کی اس لڑکی فاطمہ کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا۔ بڑی رسوائی، بڑی ذلت، لوگوں نے تانے مارے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اللہ کے رسول، سماج میں اب ہماری کوئی عزت نہیں رہی، لوگ تانے مار رہے ہیں، اتنے امیر اور اتنے رئیس اور اتنے عزت دار گھر کی لڑکی کو بھی نہیں چھوڑا گیا اور اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالا گیا۔ تو اللہ کے نبی نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، ارے وہ تو بنو مخزوم کی لڑکی ہے فاطمہ، اس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے، اگر اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی ہوتی، محمد کی بیٹی فاطمہ ہوتی اور وہ چوری کرتی تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالتا۔ واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، اگر فاطمہ بنت محمد نے چوری کی ہوتی لقطعت یدها، تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا، اس کا بھی ہاتھ میں کاٹ
دیتا. اب آپ اندازہ لگائیے میرے پیارے ساتھیوں عدل اور انصاف کتنی بڑی چیز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا عدل و انصاف کرنے والا شخص قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا. جس نے دنیا میں عدل سے کام لیا ہوگا, انصاف سے کام لیا ہوگا, وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ پائے گا. ایک چیز, 7 چیزیں ہیں. پہلی چیز ہو گئی. آئیے دوسری چیز پر ہم ذرا روشنی ڈالتے ہیں. پہلی چیز ہو گئی جو عدل و انصاف کرے گا دنیا میں, قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نصیب نہیں ہوگا. وَالشَّابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ, دوسرا وہ شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا وہ جوان آدمی جس نے 24 گھنٹے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائے رکھا. وَالشَّابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ, جو اپنے رب کی عبادت میں اپنی جوانی کو لگا رہا ہے. ہر قسم کی عبادت ہے اور وہ خالی نہیں جانے دیتا, کر رہا ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے, روزے رکھتا ہے. جمعے کا دن آتا ہے, پہلی صف میں اور سب سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. حج کا موسم آتا ہے, حج کرتا ہے. وہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کی عبادت میں لگائے ہوئے ہیں. جو اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو لگائے ہوئے ہیں, ایسا شخص قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ بندگی کو, نوکری کو, غلامی کو. اللہ اور اس کے رسول کی بات کو فوراً تسلیم کر لینا, متوان جیسے اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا فوراً اس کو مان لینا, یہ عبادت کہلاتا ہے. نبی کے حکم پر اپنے آپ کو قربان کر دینا عبادت کہلاتا ہے. نبی من حیث الرسول جب بولے تو آپ کے ہر حکم کو مان لینا عبادت کہلاتا ہے. حضرت حنظلہ کون نہیں جانتا؟ حضرت حنظلہ کی زندگی کے بارے میں کس کو پتا نہیں ہے؟ میرے بھائیوں, آج شادی ہوتی ہے, عصر کے بعد ان کا نکاح ہوتا ہے, مغرب کے بعد لڑکی کے گھر والوں نے اپنی بیٹی کو حضرت حنظلہ کے ساتھ ودا کر دیا. عشاء کی نماز کے وقت میں ان کو لے کر اپنے گھر پہنچے. ہوتا ہی ہے جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو جب سسرال جاتی ہے تو سسرال والے بھی کچھ دیر تک وہاں کی عورتیں ہیں اور لڑکیاں آتی ہیں اور نئی نویلی دلہن کا دیدار کرتی ہیں, تھوڑی بہت دیر دیکھتی ہیں. ایسے ہی حضرت حنظلہ کی بیوی جب رخصت ہو کر اپنے گھر سے حنظلہ کے گھر آئیں تو گاؤں کی محلے کی عورتیں ان کو دیکھنے کے لیے آئیں. اور ایسے ہی رات کا 10-11 بجا ہوگا آج کے وقت کے حساب سے. اس کے بعد میں ان کو ان کے شوہر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا. حضرت حنظلہ بھی اپنی بیوی کے روم میں چلے جاتے ہیں. جب حضرت حنظلہ اپنی بیوی کے روم میں جاتے ہیں تھوڑی دیر ان دونوں کے درمیان پیار و محبت کی باتیں ہوتی ہیں, دل لگی کی باتیں ہوتی ہیں. اور پھر ان دونوں نے شب زفاف منائی. پہلی رات تھی, حضرت حنظلہ نے اپنی بیوی کے ساتھ شب زفاف بنائی. ابھی شب زفاف منانے کے بعد فارغ ہی ہوئے تھے, ابھی اپنی بیوی سے کچھ گفتگو ہی کر رہے تھے, ابھی باتیں ہی کر رہے تھے. اتنے میں اناؤنسمنٹ ہوتا ہے, ایک گھڑ سوار اسی گاؤں میں جاتا ہے اور گھوڑے پر دوڑتا ہوا اعلان کرتا ہے, آئے لوگوں یہ آخری اعلان ہے, اس اعلان کے بعد اب کوئی دوسرا اعلان نہیں ہوگا. جو بھی مسلمان اپنے گھروں میں موجود ہیں وہ ابھی نکلے, گھوڑا پکڑے, دوڑے اور فلاں فلاں جنگ میں شریک ہونا ہے, وہ ابھی فلاں فلاں میدان میں جمع ہو جائے. کل صبح لوگ میدان جنگ میں جائیں گے, کل جہاد کی تیاری ہے, اس کو بھی کل صبح جہاد کے لیے جانا ہے. یہ آخری اعلان ہے, اب اس اعلان کے بعد کوئی دوسرا اعلان نہیں کیا جائے گا.
حضرت حنزلہ کے کانوں میں آخری ندا گئی، آخری آواز گئی، وہ اٹھے، اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، جلدی سے گھوڑے کو کھولا، اپنی تلوار لی، میان لی اور گھوڑے پر بیٹھ گئے۔ بیوی اٹھ گئی، حنزلہ کی بیوی اٹھی، کہنے لگی میرے پیارے شوہر کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیا اعلان میرے کانوں نے سنا، اعلان کی آواز میرے کانوں میں آئی، میں جا رہا ہوں جہاد کے لیے۔ حنزلہ کی بیوی نے کہا میرے شوہر جہاد تو کل صبح سے ہے، آج آپ کا نکاح ہوا ہے، آج آپ کی بیوی آپ کے پاس آئی ہوئی ہے، ایک رات تو بیوی کو دے دو، آج کی رات تو کم سے کم میرے پاس رک جاؤ، فجر کے بعد چلے جانا۔ حنزلہ نے کہا فرمایا او میری بیوی، تم نے اعلان کرنے والے کے اعلان کو نہیں سنا؟ اس نے اعلان میں کہا یہ آخری آواز ہے اور اس اعلان کے بعد اب کوئی دوسرا اعلان نہیں ہوگا۔ جو اپنے گھروں میں وہ ابھی فوراً اس آخری آواز کو سن کر اپنے گھر سے نکل جائے۔ آئے میری بیوی، میں اپنے گھر کو چھوڑ رہا ہوں، میں تمہیں بھی الوداع کہہ رہا ہوں، مجھے اس آواز کے بعد اپنے گھر میں رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور سیدھے چل دیا۔ آپ اندازہ لگائیں گے، عصر کے بعد نکاح ہوا، مغرب کے بعد بیوی گھر میں آئی، عشاء کے بعد اپنی بیوی سے ملے اور رات کے 12 بجے میدان جہاد کے لیے اور جنگ کے لیے نکل گئے۔ 24 گھنٹے بھی وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہے، ایک دن ایک رات بھی وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہے۔ قربانی دیکھیے، جوان شخص فوراً میدان جہاد میں شامل ہوا، صبح فجر کی نماز کے بعد قافلہ نکلا، مورچہ سنبھالا۔ حضرت حنزلہ نے بھی مورچہ سنبھالا اور کئی کافروں کی گردنوں کو کاٹ کر واصل جہنم کیا۔ لڑتے 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 حنزلہ کی گردن پر بھی تلوار چل گئی اور حنزلہ بھی شہید ہو گئے۔ اسی جنگ کے اندر حنزلہ کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اب جو چیز میں بتانے جا رہا ہوں اس چیز پر ذرا غور کیجئے گا۔ حنزلہ میدان جنگ میں قتل کر دیے گئے، حنزلہ کو شہید کر دیا گیا، اور جب شہیدوں کو دفنایا جانے لگا، جب جنگ ختم ہو گئی، لاشیں اکٹھی کی گئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ان لاشوں کو دفنایا جائے، تو یہ ہوا کہ یہ لاشیں ان کے رشتہ داروں کو بلایا جائے تاکہ آخری مرتبہ کم سے کم اپنے شہید رشتہ داروں کا چہرہ تو دیکھ لیں۔ اللہ کے نبی نے سب کو موقع دیا ہو، تمہارے فلاں فلاں قریبی لوگوں کا شہید کر دیا گیا، ان کو آؤ اور ان کو ایک مرتبہ دیکھ لو۔ سب آئے، حنزلہ کی بیوی بھی آئی۔ حنزلہ کی بیوی کو بھی پتا چلا میرا شوہر میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا، تو حنزلہ کی بیوی بھی آئی۔ سب اپنے اپنے رشتہ داروں کے چہروں کو دیکھنے لگے اور اس کے بعد دفنانے کا حکم ہو گیا۔ شہید جن کپڑوں میں شہید ہوتا ہے انہی کپڑوں میں دفنایا جاتا ہے، شہید کو نیا کفن نہیں پہنایا جاتا۔ یاد رکھیے گا، شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی اور شہید کو انہی کپڑوں میں دفن کیا جاتا جن کپڑوں میں وہ شہید ہوتا، اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے ہر ایک شہید کو قبر میں اتار رہے ہیں۔ اچانک نظر پڑتی ہے، آپ قبر سے اٹھ کر آتے ہیں اور اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں، صرف نبی کو دکھائی دے رہا ہے۔ حضرت حنزلہ کے لیے آسمان سے فرشتے اترے ہوئے ہیں، وہ حضرت حنزلہ کو غسل دے رہے ہیں، فرشتے غسل دے رہے ہیں حضرت حنزلہ کو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے دیکھا کہ حنزلہ کو غسل دیا جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا حنزلہ کا کوئی رشتہ دار ہے؟ اس کی بیوی نے ہاتھ اٹھا کر کہا یا رسول اللہ، میں حنزلہ میرے شوہر ہے۔ کہا کہ آئے حنزلہ کی بیوی، صرف اتنا بتا دو، شہید
کو تو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کو کفن نہیں پہنایا جاتا، شہید کو ایسے ہی دفن کر دیا جاتا ہے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ حنظلہ کو غسل دیا جا رہا ہے، فرشتے آسمان سے اترے ہیں، وہ تیرے شوہر حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کسی شہید کو غسل نہیں دیا جا رہا ہے لیکن تیرے شوہر کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ حنظلہ کی بیوی نے بتایا، اللہ کے رسول میری شادی ہوئی تھی، مغرب کے بعد رخصتی ہوئی، عشاء کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ روم میں گئی، میرے شوہر نے رات میں میرے ساتھ تعلقات قائم کیے، شب زفاف منائی، جنگ کا اعلان ہو گیا اور وہ بغیر غسل کے وہاں سے چل دیے، انہوں نے غسل نہیں کیا۔ میں نے ان سے کہا آج کی رات رک جاؤ، کہنے لگے کہ آخری ندا اور آخری آواز سننے کے بعد اب میرا رکنا جائز نہیں ہے۔ وہ آئے اور میدان جنگ میں کود گئے اور بغیر غسل کیے لڑنے لگے، اتنا لڑے کہ لڑتے لڑتے تیرے اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے۔ شاید میرے شوہر نے مجھ سے ملنے کے بعد، بیوی سے ملنے کے بعد جو غسل کیا جاتا وہ نہیں کیا تھا، فرشتے شاید وہی غسل دے رہے ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے حنظلہ کی بیوی، تیرے شوہر کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، تیرے شوہر کو ہمارے غسل کی ضرورت، یعنی لوگوں کے غسل کی ضرورت نہیں پڑی، فرشتوں نے آ کر غسل دیا۔ آج کے بعد حنظلہ غسیل الملائکہ کہلائے گا، فرشتوں کے ہاتھوں غسل دیا ہوا نوجوان جوان اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے جیسے ہی کہا آخری آواز ہے، اب اس کے بعد کوئی آواز نہیں آئے گی، ابھی نکلو گھر سے، حضرت حنظلہ فوراً نکل گئے اور اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے۔ جانتے ہو، اپنی بیوی سے ملاقات کے باوجود غسل نہیں کیے اور میدان جنگ میں جا کر شہادت حاصل کر لی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے اترے ان کو غسل دینے کے لیے۔ ایسا جوان شخص جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ دو لوگ گنتے رہیے گا۔ ہوٹل میں 70 روپے پلیٹ کر دیا گیا ہے، جن حضرت کو ضرورت ہے ابھی بھی کھا سکتے ہیں، سارا سامان بچا ہوا۔ میرے ساتھیوں غور کرو، پہلا شخص جو عدل و انصاف کرنے والا ہوگا قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ دوسرا وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ آئیے تیسرا شخص کون ہے جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا؟ آؤ تیسرے شخص کی طرف ذرا نظر ڈالتے ہیں، تیسرا شخص کون ہوگا؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا۔ ایک تو ہوتا نماز پڑھنے والا، لیکن نہیں، یہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن عرش کا سایہ کس کو ملے گا؟ جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے۔ مثلا ظہر کی نماز پڑھ کے آیا اور گھر پہ بیٹھا کچھ کام کر رہا ہے، یا دکان پہ بیٹھا کچھ کام کر رہا ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہا عصر کا وقت کب ہوتا ہے، پھر کام کرنے لگا، گھڑی دیکھ رہا عصر کا وقت کب ہوگا، اور جیسے ہی عصر کا وقت ہوا اپنی دکان بند کی، اپنی فیکٹری بند کی، اپنا کاروبار چھوڑا اور مسجد میں چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے آیا، اپنے گھر پھر کام میں لگ گیا، پھر بار بار گھڑی دیکھ رہا مغرب کا وقت کب ہوگا، پھر گھڑی دیکھتا مغرب کا وقت کب ہوگا، پھر گھڑی دیکھ رہا بار بار مغرب کا وقت کب ہوگا۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوا، مسجد میں چلا گیا، نماز پڑھنا شروع کیا، نماز پڑھ کے آیا، پھر عشاء کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب سوتا ہے تو رات میں کئی مرتبہ اس کی آنکھ کھلتی ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو گھڑی دیکھتا ہے کہ فجر کا وقت کب ہو رہا ہے، کہیں فجر کی جماعت نہ چھوٹ جائے، ابھی بہت دیر ہے، پھر سو جائے۔ پھر اچانک آنکھ کھلی، گھڑی دیکھی، فجر کا وقت تو نہیں نکل گیا، بار بار اس کا دماغ فجر کی نماز کی طرف لگا ہوا ہے۔ رات میں سوتا ہے لیکن بار بار اٹھتا اور گھڑی دیکھتا ہے، بار بار اٹھتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ فجر کا وقت تو نہیں ہو گیا ہے، اور جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے وہ فوراً مسجد کی طرف جاتا ہے، اور مسجد میں
جا کر وہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے، ایسا شخص جس کا دل، جس کا دماغ، جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے، قیامت کے دن اس آدمی کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اپنے عرش کے سائے میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت مصعب ابن عمیر ایک صحابی کے بارے میں بیان کرتے ہیں جن کا نام حضرت عامر ابن عبید اللہ ہے۔ حضرت عامر ابن عبید اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ کافی بیمار تھے اور بستر پہ پڑے تھے، اور اتنی بیماری تھی، اتنے بیمار تھے کہ اب اللہ کو پیارے ہوئے کہ تب اللہ کو پیارے ہوئے، ابھی چلے جائیں یا 1 گھنٹے کے بعد یہ ختم ہو جائیں، 2 گھنٹے کے بعد چلے جائیں، کچھ پتہ نہیں تھا۔ حالت اتنی خراب تھی عامر ابن عبداللہ کی، اتنے میں مغرب کی اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عامر ابن عبداللہ نے مغرب کی اذان کی آواز اپنے کانوں سے سنی تو اپنے بچوں کو بلایا، ادھر آؤ، اپنے رشتہ داروں کو بلایا، ادھر آؤ، میرے بیٹو مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور میرے کانوں میں اس کی آواز جا رہی ہے، مجھے اٹھاؤ، مجھے بستر سے اٹھاؤ، مجھے سہارا دو، مجھے مسجد کی طرف لے کر چلو۔ کہا نہیں، آپ اس وقت اتنے بیمار ہیں کہ آپ مسجد میں ہم نہیں لے جا سکتے آپ کو، آپ اسی گھر میں اسی بستر پر لیٹ کر نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت عامر ابن عبداللہ نے جو جواب دیا، نوجوانوں سنو، عامر ابن عبداللہ کہتے ہیں میرے بچوں، اللہ کا داعی پکار رہا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا مجھے اللہ کے گھر کی طرف دعوت دے رہا ہے، مجھے مسجد میں بلا رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں اس گھر میں نماز پڑھ لوں؟ نہیں، مجھے اٹھاؤ۔ عامر ابن عبداللہ نے اتنی ضد کی کہ آخر کار ان کے بچوں کو ان کی ضد ماننی پڑی اور بستر سے ان کو اٹھانا پڑا، اٹھا کے بٹھایا، ان کو وضو کرایا، سہارا دیا اور ان کو مسجد میں پہنچایا۔ عامر ابن عبداللہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچتے ہیں، امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، عامر ابن عبداللہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگتے ہیں، بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، امام تو کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہے لیکن عامر ابن عبداللہ میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ بیٹھ کر جب نماز پڑھی تو سورہ فاتحہ بالکل ٹھیک پڑھ لی، رکوع میں گئے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم ٹھیک پڑھا، رکوع سے اٹھے، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ٹھیک پڑھا، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلی ٹھیک پڑھا، سجدے سے اٹھے، رب اغفر لی ٹھیک پڑھا، پھر دوسرے سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلی ٹھیک پڑھا، اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کر کے اٹھے، اور جیسے ہی دوسرا سجدہ کر کے اٹھے پہلی رکعت کا وہیں غشی آئی، چکر آیا اور غشی کھا کر زمین گر گئے، اور جیسے ہی گرے عامر ابن عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ پورا واقعہ سن لیا نا؟ بچوں مجھے اٹھاؤ، مسجد میں لے کے چلو۔ نہیں ابو آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ اسی بستر پہ نماز پڑھ لو۔ نہیں میرے بیٹو، اللہ کا داعی پکار رہا ہے، اللہ کا داعی دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے، میں کیسے اس گھر میں رہوں جبکہ میں اللہ کی داعی کی دعوت کو، اللہ کے داعی کی پکار کو میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں۔ میرے بیٹو مجھے مسجد میں پہنچا دو، اور ضد کر کے مسجد میں گئے۔ یہ تھے کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے۔ رجل قلبہ معلق فی المساجد، تیسرا وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے، جس کا ذہن مسجد کی طرف لگا ہوا ہے، ایسا شخص قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہو۔ تو میرے بھائیوں 3 قسم کے لوگوں کو بتا چکا ہوں میں، چوتھا اور سن لو،
रजुलानी तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, चौथा आदमी अल्लाह के अर्श के साए में वो होगा, चौथा शख्स अल्लाह के अर्श के साए में वो होगा जो किसी से दोस्ती किया होगा, मोहब्बत तो अल्लाह के लिए, और दुश्मनी किसी से करता होगा तो अल्लाह के लिए, जिसकी दोस्ती का मायार अल्लाह के लिए होगा और दुश्मनी का मायार भी अल्लाह के लिए होगा। हम आप से मोहब्बत करते हैं लेकिन जाती मफाद के लिए, आप हमसे मोहब्बत करते हैं जाती मफाद के लिए, ऐसी दोस्ती की कोई हैसियत नहीं। आपने हमारा 50,000 रुपया अपने पास रख लिया, अब जर्जी साहब आपसे कह रहे हैं कि मेरे पैसा दो, और आपने कहा साहब नहीं, और हमने आपसे दुश्मनी बांध ली, हम आज के बाद तुमसे बात ही नहीं करेंगे। ये जो दुश्मनी हो रही है ये अल्लाह के लिए नहीं है, ये जाती दुश्मनी है। अब आप ये कहो कि नहीं, मैं तुम्हें कुरान और हदीस नहीं बोलने दूंगा, हम जर्जी साहब को अपने इलाके में नहीं आने देंगे, हम कुरान और हदीस नहीं बोलने देंगे, हम जलसा नहीं करने देंगे उनको, और हमने भी कह दिया चल हट, नहीं बोलेंगे तुम्हारे इलाके में। अगर तुम बोलेंगे तो हक बात बोलेंगे, बोलेंगे तो तौहीद बोलेंगे, बोलेंगे तो एक अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, अगर मंजूर हो तो बुलाओ, नहीं तो नहीं। अगर हमने इसलिए तुमसे बोलना छोड़ दिया कि आप मुझे हक बात नहीं बोलने देते हो, तो मेरे भाइयों, तो ये दुश्मनी अल्लाह के लिए है। हम आपके दरमियान आए तो ये मोहब्बत अल्लाह के लिए हो, और आपसे अगर हमारी किसी बात पर दुश्मनी हो तो ये भी अल्लाह के लिए हो। रजुलानी तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, दो आदमी आपस में मोहब्बत करते हो तो अल्लाह के लिए करते हो, और दुश्मनी भी अगर आपस में एक दूसरे से करते हो तो अल्लाह के लिए करते हो। हजरत अली एक यहूदी से शर्त पे लड़ रहे थे कि तू मुझे मार दे या मैं तुझे मार दूं, दोनों में लड़ाई हो रही थी, और ये लड़ाई अल्लाह के लिए हो रही थी, इलाए कलिमतुल्लाह के लिए हो रही थी कि अल्लाह के कलमे को बुलंद किया जाए। कभी यहूदी अली के ऊपर, कभी अली यहूदी के ऊपर, ये लड़ाई बहुत देर तक चलती रही, और आखिर यहूदी जब थक गया तो हजरत अली उसके ऊपर सवार हो गए और उसके सीने पर बैठ गए और उसका गला दबाने लगे, और जब हजरत अली ने उसका गला दबाना चाहा तो उसने पूरा थूक मुंह में जमा करके हजरत अली के मुंह पे थूक दिया। हजरत अली के मुंह पे जब थूका तो हजरत अली को और गुस्सा आया, कम बखत मेरे ऊपर थूक रहा है कमीना, उसको पकड़ा और कस के दबाया और जोर से दबाया, लेकिन सोचा नहीं 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 नहीं, इसने जब मेरे ऊपर थूका तो मुझे गुस्सा आया, अगर इस गुस्से में मारा गया तो ये अल्लाह के लिए नहीं मारा जाएगा, ये मेरा जाती बदला हो। हजरत अली ने उसको छोड़ दिया। उसने कहा या अली, मैंने जब थूका तो तुम्हें और गुस्सा आया, और जब आपको गुस्सा आया तो आपने छोड़ दिया। हजरत अली ने उसको एक ही जवाब दिया, मैं जब तुझसे लड़ रहा था तो अल्लाह के लिए, जब मैं तेरे सीने पे सवार हुआ तो अल्लाह के लिए, जब मैंने तेरा गला दबाया तो अल्लाह के लिए, लेकिन जब तूने मेरे चेहरे पे थूका और मुझे और गुस्सा आया, अगर उस गुस्से में तू मारा जाता तो ये मेरा जाती इंतकाम होता, ये मेरा जाती बदला होता, ये अल्लाह के लिए नहीं होता, इसलिए मैंने तुझे छोड़ दिया। जब तू अल्लाह के लिए मैं तुझे नहीं मार पाया तो फिर मैंने तुझे छोड़ दिया, इसलिए कि मैं जाती इंतकाम नहीं लेता हूं, मैं जाती बदला नहीं लेता हूं, जा मैंने तुझे छोड़ दिया। जब तक लड़ रहे थे तो अल्लाह के लिए, और जब गुस्सा आया और उसमें अपना गुस्सा शामिल हुआ तो उसको छोड़ दिया कि मैं तुझे अल्लाह के लिए मार रहा था, लेकिन जब अल्लाह के लिए लड़ाई नहीं रही तो मारने का फायदा क्या, उसको छोड़ दिया। मेरे प्यारे साथियों, दोस्ती हो तो अल्लाह के लिए और दुश्मनी हो तो अल्लाह के लिए, ये चार चीजें जहन में रखिएगा। पहली चीज, अर्श के साए में कौन होगा? जो अदलो इंसाफ करता होगा सबके साथ, बाप है तो बच्चों के साथ, शौहर है तो बीवी के साथ, भाई है तो बहन के साथ,
عدل و انصاف سے کام کریں گے تو عدل کے سائے میں پہلا شخص لائیے. کریے بولیے بولیے بولیے. اس وقت رات میں فجر کی اذان ہونے والی ہے تب کس کی بچی کوئی جوگا جلبرے کی بچی ہے. کہیں کی ایک بچی کھو گئی ہے. اگر کہیں روتی ہوئی یا کسی کے گھر میں یا کہیں بھی نظر آئے تو اسٹیج تک پہنچا دیں گے یا مسجد کمیٹی کے حوالے کر دیں گے. ایک بچی کھوئی ہوئی ہے, کسی کو ملے تو مسجد کمیٹی کے حوالے کریں گے تاکہ وہاں سے وہ گھر تک پہنچ سکیں. تو پہلا شخص عدل و انصاف کرنے والا عرش کے سائے میں ہوگا. دوسرا وہ جوان آدمی جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ شادی ہو گئی, اللہ آپ کو ایک اور نیک بیوی عطا فرمائے. پوچھ رہا ہوں شادی ہو گئی, کتنے بچے ہیں؟ چلیے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے, نیک بنائے, صالح بنائے. آپ نے مسجد کے تعاون کے لیے جو تعاون کیا ہے اللہ رب العالمین آپ کا جنت میں گھر بنائے, آپ کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے. تو میرے بھائیوں غور کیجئے گا. دوسرا وہ جوان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. تیسرا وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے ہر وقت. اور چوتھا وہ شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جو کسی سے دوستی کرتا ہوگا تو اللہ کے لیے اور دشمنی کرتا ہوگا تو اللہ کے لیے. پانچویں چیز بڑی اہم اور امپورٹنٹ ہے اور ہمارے معاشرے کا ناسور ہے, سنیے گا. وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَتُهُ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. پانچواں وہ شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. پانچواں وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس کو کسی خوبصورت, حسین و جمیل, شریف اور عزت دار گھر کی کسی عورت نے, لڑکی نے برائی کی دعوت دی, غلط کام کے لیے بلایا, برائی کے لیے بلایا, اور اس نے برائی کے قریب نہ جاتے ہوئے, اس عورت کے قریب نہ پھٹکتے ہوئے, اس عورت کو دھتکارتے ہوئے یہ کہہ دیا انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ایسا شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں. یہاں میں بازارو عورتوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں, جسم فروش عورتوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں. ان کے بارے میں تو کچھ بولنا ہی نہیں ہے. جو 200, 500, 1000 روپے میں جو عورتیں اپنا جسم بیچتی ہیں اور جن کے پاس آج کی نوجوان نسل منہ مارنے چلی جاتی ہے, ان کا ذکر نہیں ہے یہاں. یہاں اس عورت کا ذکر ہے جو خوبصورت ہے, ذات منصب و جمال, خوبصورت ہے, حسین اور جمیل ہے, اور ذات منصب, عزت دار گھر کی شریف عورت ہے. عزت دار گھر کی مطلب امیر گھر کی عورت, اور عزت دار گھر کی عورت وہ چاہتی ہے آپ سے کہ آپ اس کے ساتھ غلط کام کریں, لیکن عزت دار گھر کی ہونے کی وجہ سے وہ یہ چاہتی ہے کہ ہمارے اور تمہارے علاوہ کسی اور کو برائی کا پتہ نہ چلے. ایسی عورت کے بارے میں جو چاہتی ہے کہ آپ سے ہر قسم کا تعلق تو رکھیں لیکن میرے شوہر کو بھی پتہ نہ چلے, میرے گھر کے کسی آدمی کو بھی پتہ نہ چلے, اور وہ پیسے والی بھی ہے, آپ کو غلط کام کرنے پر وہ آپ کو پیسہ بھی دیتی ہے, آپ کے اوپر پیسہ بھی خرچ کرتی ہے, اور اتنے عزت دار گھر کی عورت ہے کہ اس کا شوہر گھر سے باہر جاتا ہے تو وہ آپ کو تنہائی کا موقع بھی دیتی ہے. وہ کہتی ہے روم بھی ہمارا, کمرہ بھی ہمارا, تنہائی بھی ہم دیں گے, اور ہمارے ساتھ غلط کام کرو گے تو ہم پیسہ بھی تمہیں دیں گے. ایسی عورت کا ذکر میں کر رہا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر ایسی عورت جو عزت دار گھر کی ہو, شریف گھر کی ہو, حسب و نسب والی ہو, اور خوبصورت عورت ہو, اور حسین و جمیل بھی ہو, اور وہ تمہیں دعوت دے, رجل دعته امرأته
دعتهم امرأة ذات منصب و جمال. ایسی عورت تمہیں بلا رہی ہو برائی کی طرف, ایسی عورت تمہیں بلا رہی ہو کسی غلط کام کی طرف, اور اس عورت کو قریب جا کر اس کو دھکا دیتے ہوئے, اس کے قریب نہ جاتے ہوئے, اس کو دھتکارتے ہوئے کہہ دے ہٹ ہٹ, انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں تیرے قریب نہیں جاؤں گا. جب مرثد ابن ابی مرثد اسلام لے آئے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ان کو اپنے ہاتھوں پر اسلام قبول کروایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں ہاتھ تھا اور مرثد ابن ابی مرثد کا یوں, اور مرثد ابن مرثد نے اللہ کے رسول سے بیعت کی اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ, یہ کلمہ پڑھ کر اسلام لے آئے مرثد. تو اللہ کے نبی نے کہا مرثد اسلام لانے سے پہلے تم کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا چوری کرتا تھا, ڈکیتی ڈالتا تھا اسلام لانے سے پہلے. اللہ کے نبی نے فرمایا مکے جاؤ, آئے مرثد کچھ کافر ہیں جنہوں نے ہمارے صحابہ کو اپنے گھروں میں قید کر دیا ہے, ہمارے ساتھیوں کو پکڑ لیا ہے, ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں, ان کو چھڑا کر لاؤ. چونکہ تم چور رہ چکے ہو, تم ڈاکو رہ چکے ہو, تمہیں گھروں میں گھسنا کا طریقہ معلوم ہے, تم کیسے ان کے تالے توڑو گے اور ان قیدیوں کو کیسے چھڑا کر لاؤ گے, اس کا ایکسپیرینس ہے تمہیں, اس کا تجربہ ہے تمہیں, جاؤ اور ہمارے ساتھیوں کو چھڑا کر لاؤ. مرثد ابن ابی مرثد جب مکے جاتے ہیں اور رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہیں, رات میں تاریکی کا فائدہ اٹھا کر وہ جاتے ہیں اور ایسی بستی میں گھس جاتے ہیں جس بستی کے اندر کافروں نے کچھ مسلمان صحابہ کو قید کر لیا تھا. مرثد ابن ابی مرثد ایک دیوار پر چپک کر بیٹھ گئے, تھوڑی سی اور رات ہونے دو, اس کے بعد میں جاؤں گا اور اس گھر میں گھسوں گا, اس گھر کے اندر ہی کچھ قیدی ہیں, ان کو چھڑاؤں گا میں. ابھی کچھ اور رات کا انتظار کر رہے تھے, لیکن رات چاندنی تھی, اس لیے ایک عورت اندھیرے میں اسی جگہ سے نکل کر قریب آئی. اس نے دیکھا چاندنی رات میں دیوار پر کوئی سایہ نظر آ رہا ہے, دور سے اس نے دیکھا کوئی سایہ نظر آ رہا ہے, یہاں کوئی آدمی ہے. وہ عورت جب قریب آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک آدمی چھپا ہوا ہے, دیوار سے چپکا ہوا ہے. وہ جھانک کر دیکھتی ہے, قریب آ کر تو پہچان جاتی ہے. کہنے لگی آئے مرثد یہاں کیا کر رہے ہو, آئے مرثد اس دیوار سے چپک کر کیوں بیٹھے ہو. مرثد نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو مرثد بھی پہچان گئے. کہنے لگے اناق, اس عورت کا نام اناق تھا, آئے اناق تم یہاں کیا کر رہی ہو, اتنی رات میں تم کیوں نکلی ہو. اس نے کہا چھوڑو یار. مرثد سے بولی اناق چھوڑو یار, اتنے سالوں تک تم کہاں تھے, کتنے سالوں کے بعد آج میں تمہیں دیکھ رہی ہوں, تمہیں کبھی میری یاد نہیں آئی. اے مرثد آؤ چلو, رات کا باقی حصہ میرے گھر میں ہم گزارتے ہیں, سالوں کی یادیں تازہ کرتے ہیں, آؤ ہم تمہیں اپنی آغوش میں سلاتے ہیں, آؤ چلو میرے پاس, تنہائی ہے, کوئی نہیں ہے میرے گھر میں اکیلی رہتی ہوں, آؤ ہم تمہیں اپنے گھر میں لے کے چلتے ہیں. اس نے جیسی مرثد کا ہاتھ پکڑا, مرثد نے اس عورت کے ہاتھ کو پھٹکار دیا, اسے دھتکار دیا, جھٹک دیا. آیا ناک اس ہاتھ کو دور کر لے, اور اپنا ہاتھ چھپانے لگے ایسے. اے ناک یہ کیا کر رہی ہو. اس نے کہا کہ تم نے میرا ہاتھ چھڑک دیا, کل تک تم اسی ہاتھ سے میرا ہاتھ دباتے تھے, کل تک اسی ہاتھ سے تم مجھے مسلتے تھے, کل تک اسی ہاتھ سے تم مجھے رونگتے تھے, اور آج میرے ہاتھ کو جھٹک رہے ہو. آئے مرثد. مرثد کہنے لگے اناق ضد نہ کرو, تم جاؤ یہاں سے. آیا ناک تمہیں نہیں معلوم میں اسلام لا چکا ہوں, آیا ناک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں. آیا ناک ان ہاتھوں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھو لیا ہے. آیا ناک ان ہاتھوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے مصافحہ کر لیا ہے. اب اتنی
کے بعد اب یہ ہاتھ کسی ناپاک چیز کو نہیں پکڑ سکتے. اے اللہ تم جاؤ, اب ان ہاتھوں سے یہ امید مت رکھنا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں آئیں گے. اچھا تو تم مسلمان ہو چکے ہو اور اتنی رات میں یہاں چوری کرنے آئے ہو, اتنی رات میں یہاں چوری. اللہ چیخنے لگتی ہے, چلانے لگتی ہے کہ لوگوں جلدی نکلو اپنے گھروں سے, ایک آدمی آیا ہے وہ تمہارے گھروں میں چوری کرنا چاہتا ہے, تمہارے گھر میں ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے. انا کی آواز سن کر اس علاقے کے گاؤں کی بستی کے لوگ اٹھ گئے, اور جیسے ہی اٹھے وہ دوڑتے ہوئے آئے. جب مرثد ابن ابی مرثد نے ان کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھا کہ گاؤں کے لوگ ہماری طرف دوڑ رہے ہیں, تو وہ بھاگنے لگے. مرثد تیزی کے ساتھ بھاگے اور ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے, اور وہاں سے جھانک کر دیکھا تو ایک غفا ان کو دکھائی دی, وہ اسی غفا میں چھپ گئے. یہ لوگ ادھر ڈھونڈتے ہیں ادھر ڈھونڈتے, کبھی اس جھاڑی کبھی اس جھاڑی, اس پہاڑی کے اوپر بھی آ گئے. اور جیسے ہی اس پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے جس کی غفا میں مرثد چھپے تھے, حضرت مرثد ابن ابی مرثد کا بیان ہے کہ ان کافروں نے میرے پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر انہوں نے پیشاب کیا, اوپر پہاڑی پر کھڑے ہو کر انہوں نے پیشاب کیا. اللہ کی قسم وہ پیشاب کر رہے تھے اور ان کا پیشاب میرے سر پر آ رہا تھا, ان کا پیشاب میرے سر پہ گر رہا تھا, لیکن میں ہلنے ڈلنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا. میں نے جنبش نہیں کی. اگر ہلوں گا ڈلوں گا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے, اور اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا, اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا. انہوں نے اگر ہمیں دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے. مرثد ابن ابی مرثد کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, وہ پیشاب کر رہے تھے اور ان کا پیشاب میرے اوپر گر رہا تھا, لیکن میں ہلا ڈلا نہیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ سب وہاں سے چلے گئے, اناق بھی چلی گئی. میں غفا سے باہر نکلا اور پہاڑی کے اوپر آیا. میں نے دائیں بائیں دیکھا, جب دیکھ لیا کہ کوئی نہیں ہے, تھوڑی دیر اور انتظار کیا. جب میں سمجھ گیا کہ یہ سب اپنے اپنے گھروں میں جا کر سو گئے, تب میں نکلا اور پھر میں ایک گھر میں گھسا, اور گھر میں گھسنے کے بعد میں نے نقب لگایا. اس گھر میں گھسنے کے بعد ایک آدمی کو میں نے اٹھایا, ایک صحابی کو میں نے اٹھایا جس پر کافر ظلم کر رہے تھے, لیکن وہ اتنا موٹا اور اتنا بھاری آدمی تھا کہ اس کو میں اپنی پیٹھ پر لاد کر لاتا تھا تو بار بار میں تھک جاتا تھا. وہ کافی بھاری تھا جو مجھے تھکا دیتا تھا, لیکن میں اس کو لے کر نکل کر لانے میں کامیاب رہا. اور جب ہم اس کو جنگل سے باہر نکال دیے تب اس کے پیروں کی بیڑیوں کو توڑا, اور اس کے بعد میں ہم اس کو مکے سے مدینہ لائے, اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا. اللہ کے نبی نے مجھے دعا دی. پھر نماز کا وقت آیا, میں نے نماز پڑھی اللہ کے نبی کے پیچھے. اس کے بعد میں نے کہا اللہ کے نبی اگر آج میں آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ مجھے دیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آئے مرثد کیا مانگتے ہو, بتاؤ کیا چیز ہے, کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو مرثد ابن ابی مرثد نے جو چیز مانگی وہ غور کیجئے, فرمایا اللہ کے رسول آج مجھے میری پرانی محبت مل گئی. جب میں مکے گیا تو رات کے اندھیرے میں اناق آ گئی, اس نے مجھے پہچان لیا, میں نے اسے پہچان لیا. اے اللہ کے رسول اس سے میری پرانی آشنائی تھی, پرانی دوستی تھی, پرانی محبت تھی. میں اس کے ساتھ کئی مرتبہ رنگ رلیاں بنا چکا ہوں, میں اس کے ساتھ کئی مرتبہ مل بھی چکا ہوں. وہ نہ مجھے بھول پاتی ہے نہ میں اسے بھول پاتا ہوں. اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجیے کہ میں اناق سے نکاح کر لوں. کیا میں اناق کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتا؟ کیا اناق کے ساتھ نکاح کر کے کیا میں اسے اپنے گھر نہیں لا سکتا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے مرثد تم اسلام لا چکے ہو, تم مومن ہو چکے ہو, اور کسی بھی اہل ایمان کے لیے ایک بد چلن فاحشہ عورت اور مشرکہ عورت جائز نہیں ہے. الزانیۃ لا ينکحها الا زانیۃ او زانی او مشرک. ایک زانی اور بد چلن عورت اس کے ساتھ ایک زانی مرد ہی نکاح کر سکتا ہے یا مشرک مرد نکاح کر سکتا ہے. بد چلن عورت کے ساتھ کوئی
मोमिन निकाह नहीं कर सकता। कुरान की इस आयत ने तुम्हारे लिए अन्नाक को हराम करार दिया है। तुम ईमान ला चुके हो और वो बदचलन है, बदकिरदार है और साथ में मुशरिका और काफिरा भी है, इसलिए तुम्हारा निकाह उसके साथ नहीं होगा। लिहाजा मरसद इब्न अबी मरसद ने कहा कि अल्लाह के रसूल, जब मेरा निकाह उसके साथ जायज़ नहीं तो मैं अन्नाक को तो छोड़ सकता हूँ लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ सकता। अन्नाक को तो कुर्बानी दे सकता हूँ लेकिन इस्लाम की कुर्बानी नहीं दे सकता। देखिए मरसद इब्न अबी मरसद को एक खूबसूरत औरत ने बुलाया, आओ चलो तन्हाई में चलते हैं, आओ मेरे पास चलो, मेरी आगोश में आओ, आओ कई सालों की जुदाई है, आज हम लोग अपने दिल के अरमान पूरे करते हैं। लेकिन हजरत मरसद ने कहा, इन हाथों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथों को छू लिया, अब ये हराम चीज नहीं छू सकते हैं, यानी मैं अल्लाह से डरता हूं, अब तू दूर हो जा हमसे। तो ये अर्श के साए में ऐसे लोग जगह पाएंगे जिसको किसी खूबसूरत और हसीन और जमील औरत ने बुरे काम के लिए बुलाया और उसने कह दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूं। 5 किस्म के लोग अल्लाह के अर्श के साए में 5 हो गए। रजुलुन तसद्दक़ बिस्सदक़तिन, छठा शख्स जिसने, ऐसा आदमी जिसने सदका और खैरात किया चुपके से, इतने चुपके से सदका किया, ला तालमा शिमालुहु मा तुनफिकु यदुहु मा तुनफिकु यमीनुहु, कि दाएं हाथ से उसने क्या दिया बाएं हाथ को भी खबर ना हो। ये जो बोला जाता है दाएं हाथ से दो बाएं हाथ को भी खबर ना हो, ये जानते हो क्या चीज है ये? इसका मतलब है कि अगर शौहर किसी की मदद कर रहा है तो इतने चुपके से मदद करे कि बीवी को भी पता ना चले। अगर बाप किसी गरीब की मदद कर रहा है तो इतने चुपके से करे कि उसकी औलाद तक को पता ना चले। बेटा किसी गरीब की मदद कर रहा है तो इतने चुपके से करे कि उसके बाप को भी पता ना चले। भाई अगर किसी की मदद कर रहा है तो इतने चुपके से करे कि उसके बहन को भी पता ना चले। बहन मदद कर रही है किसी गरीब औरत की तो ऐसी चुपके से मदद करे कि उसके भाई को भी पता ना चले, यानी खामोशी के साथ। ये है सदका और खैरात करने का हुक्म। यहां तो 10 आदमी को रोजा इफ्तार भी कराते हैं तो उसकी भी हम व्हाट्सएप वीडियो बनाते हैं और व्हाट्सएप पे डालते हैं कि आज हमने 10 लोगों को रोजा इफ्तार कराया है, दुआ करना अल्लाह ताला हमारे रोजों को कबूल फरमा ले। हमें एक मरतबा उम्रा करने का मौका मिल जाए तो खाने काबा के सामने खड़े होकर सेल्फी खींचते हैं और व्हाट्सएप पे दुआ का ऐलान करते हैं, अल्लाह ने मुझे उम्रे की तौफीक दी, दुआ करना अल्लाह ताला हमारे उम्रे को कबूल कर ले। अरे बेगैरत, जितना तू लोगों से दुआएं करवा रहा है उतना अगर तूने खाने काबा का गिलाफ पकड़कर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर दुआ की होती तो अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया होता। रिया और नमूद और दिखावा तेरी जिंदगी में इतना आया कि कुर्बानी का बकरा भी खरीदता है तो उसका भी फोटो व्हाट्सएप पे डालकर मैंने 20,000 का बकरा खरीदा, दुआ करना अल्लाह हमारी कुर्बानी को कबूल कर ले। ये रिया और नमूद आज हमारी सोसाइटी और मुआशरे में दाखिल हो चुका है। रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाह, जिसने चुपके से छिपा कर किसी को सदका किया, इतने छुपा कर कि दाएं हाथ से दे और बाएं हाथ को भी खबर ना हो, ऐसा शख्स अर्श के साए में होगा। ये 6 लोग हो गए और 7वां भी सुन लो मेरे भाइयों, जो अर्श के साए में जगह पाएगा। और ये आखिरी है, रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐना, जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया, जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया और अल्लाह को तन्हाई में याद करके उसकी आंखों से आंसू आ गए, ऐसा शख्स भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। मस्जिद में रात जाग रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, शब कदर है, मस्जिद में जाग रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं दुआ मांगते हुए, वहां रो रहे हैं आप, ये दुआ काम की नहीं है। सबके सामने रोना और सबके सामने आंसू बहाना मेरे भाइयों नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया तन्हाई में, रात के अंदर अंधेरे में उठो, बीवी सो रही है सोने दो, बच्चे सो रहे हैं सोने दो, चुपके से उठो, वुजू बनाओ, दूसरे रूम में चले जाओ, लाइट बंद रहने दो, कमरा अंदर से बंद कर लो, मुसल्ला बिछाओ, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो, दुआ मांगो, अल्लाह को याद करो, जहन्नम का खौफ, अजाब कब्र का डर, ये सब सोचो और उसके बाद में तन्हाई में अल्लाह को याद करके आंखों से आंसू आ जाए तो ऐसा शख्स अल्लाह के अर्श के साथ। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे, सजदे में रो रहे, अचानक हजरत आयशा उठ
دیکھتی ہیں ان کا ہاتھ سجدے کی جگہ پہ، اللہ کے رسول ڈھونڈتی کہاں چلے گئے؟ حجرہ بہت بڑا نہیں تھا، ایسی زمین پہ ٹولتی ہیں تو کیا دیکھتی ہے کہ جس جگہ نبی نے سجدہ کیا وہ جگہ تر ہے، آنسوؤں سے وہ جگہ بھیگ گئی ہے، گیلی ہو گئی ہے، اتنا روتے تھے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ۔ نبی کو رونے کی کیا ضرورت، وہ تو بخشے بخشائے ہیں، جنتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کو یاد کر کے رو رہے ہیں، اللہ کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ اور حضرت عائشہ نے ایک بار کہا تھا، اے اللہ کے نبی آپ اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے، آپ تو جنتی ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، پھر آپ اللہ کی اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا فلا کون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عائشہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرما بردار بندہ نہ بنوں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو وہ ہے، مومن تو وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے وجلت قلوبهم، تو ان کا دل تھرا جائے، ان کا دل کانپ جائے۔ مومن تو ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا نام اور اللہ کا ذکر جن کے سامنے ہو تو ان کے دل تھرا اٹھیں، ان کے دل کانپ اٹھیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جہنم دیکھ کر میں آیا ہوں، جہنم کو اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا ہے، جہنم کو اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا ہے، میں نے جہنم دیکھی ہے، جہنم کے جو حالات میں جانتا ہوں اگر وہ میں تمہیں بتا دوں، جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم ہو جائے، جو جہنم کے بارے میں میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان جاؤ لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو دنیا میں تمہیں ہنسی کم آئے گی اور رونا زیادہ آئے گا، اور روتے روتے تم اپنی زندگی ختم کر دو گے، روتے روتے تم اپنی زندگی کو ختم کر دو گے۔ تو یہ ساتواں آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور تنہائی میں یاد کر کے وہ اللہ کے خوف سے رو دیا، ایسا شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو یہ 7 خوبیاں اپنے اندر پیدا کیجئے، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ 7 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ جب 7 خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو قیامت کے دن ان خوش نصیب لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرما لے جن کو تو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔